افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا نہیں وہ چلتے پھرتے زمین میں پس وہ دیکھیں کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اکثر منہم، تھے وہ ان سے زیادہ، واشد قوۃ وآثارا فی الارض، اور زیادہ سخت تھے طاقت کے لحاظ سے اور نشانات کے لحاظ سے، یعنی عمارتوں کے لحاظ سے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس نہ کام آیا ان کے جو تھے وہ کماتے۔ تو اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر یہ دیکھتے نہیں کہ پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی ان کے راستے میں یہ چیزیں ہیں یا ان کے علاقے میں یہ چیزیں ہیں جہاں یہ جاتے ہیں۔ خاص کر ملک شام جو تھا وہ مشہور و معروف منڈی تھی اس وقت تجارت کی، تو ادھر ہی قافلے مکے سے جاتے تھے، مکے سے آتے تھے، تو انہی راستوں میں یہ آبادیاں تھیں، بستیاں قوموں کی پہلی جو تباہ ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں کہ کیسے ان کے ہم نے کھنڈرات کر دیے، ان کے نام و نشان مٹا دیے۔ وہ جو تھے ان سے کثرت کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے، اور قوت اور طاقت کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے، اور نشانات کے لحاظ سے، نشانات سے مراد زمینیں ہو سکتی ہیں یا بلڈنگیں ہو سکتی ہیں، عمارات، جیسے وہ پہاڑوں کو کریت کر اس میں مکان بناتے تھے۔ تو یعنی ان سب چیزوں کے لحاظ سے ان سے وہ کئی گنا زیادہ تھے، لیکن جب ہم نے ان کو پکڑا تو ان کے کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آ سکی۔ جو وہ کماتے تھے، نہ پیسہ، نہ کوئی ان کا ہنر، نہ کوئی ان کی مہارت، نہ ان کا کوئی وسائل ذرائع، کوئی بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ تو یہ تو پھر معمولی چیز ہے مکے والے ان کی حیثیت سے، تو یہ کس چیز پہ کرتے ہیں؟ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ یا کھلی نشانیوں کے ساتھ، فرحوا بما عندہم من العلم، وہ اترانے لگے یعنی اکڑنے لگے، فخر کرنے لگے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے پاس علم تھا۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جو تھے وہ مذاق کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو جو ان کے پاس علم تھا نا، اس علم کی بنا پر وہ اکڑنے لگے، فخر کرنے لگے۔ فارغ اصل میں کہتے ہیں اترانا، یعنی اکڑنا، تکبرانہ چال چلنا، اپنے آپ کو سمجھنا۔ تو علم کیا تھا؟ ان کے پاس دنیاوی علم تھا، یعنی باطل قسم کا علم، اور دینی علم تو نہیں تھا۔ دینی تو ظاہری نبیوں نے پہنچانا تھا، تو اسی کا وہ مقابلہ کرتے تھے۔ تو اس سے مراد تھا کہ ان کے پاس جو توہمات، شبہات تھے، غلط فہمیاں تھیں، یا دنیاوی جو علم تھا اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ادھر ادھر کی مثالیں بیان کرنی، یعنی جی ان کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، آخر اللہ ایک کیسے سارا نظام چلا سکتا ہے، اتنا بڑا نظام۔ ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہو، فیکٹری چلانی ہو، کچھ بھی کرنا ہو تو ظاہر یہ بندے رکھنے پڑتے ہیں۔ جیسے آج لوگ مثالیں دیتے ہیں جی تھانے دار کو، ایس ایچ او کو ملنا ہو تو پہلے کانسٹیبل سے ملنا پڑتا ہے، فلاں سے ملنا پڑتا ہے، پھر ہی آخر بندہ جا کے اوپر پہنچتا ہے نا۔ تو اسی طرح وہ کہتے تھے یہ سارے ہمارے جو بزرگ ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی کچھ اختیارات دیے ہیں، انہوں نے آخر منزلیں طے کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ وہ مذاق ٹھٹھا کرتے تھے نا نبیوں کو، اور اسی مذاق نے ہی ان کو گھیر لیا، یعنی ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کے مذاق کا ان کو پھر بدلہ دے دیا۔ فلما رأوا بأسنا، پس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ایک اللہ پر، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور ہم نے انکار کیا یا ہم نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جس کو تھے ہم شریک بناتے۔ تو اب جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کہنے لگے جی ہمارا ایک اللہ پہ ایمان ہے، تو جن کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے آج ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ہم کفر کرتے ہیں۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا طریقہ گزر چکا ہے اس کے بندوں میں۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور ہلاک ہو گئے اسی وقت اسی جگہ کافر لوگ۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عذاب دیکھا تو پھر کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، لیکن اس وقت ایمان فائدہ نہ دیا تو نہ دے سکتا ہے قیامت تک۔ جب انسان عذاب دیکھ لے یا موت کے فرشتے دیکھ لیں یا اس کا گڑگڑا بولنے لگ جائے، یعنی حلق تک اس کی آواز پہنچ جائے، آخری سانسوں پہ آ جائے، تو اس وقت توبہ کی ہوئی اللہ قبول نہیں کرتے۔ جب تک ہوش حواس قائم ہو اس وقت انسان توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ اب جب شکنجہ پڑ گیا، فرشتے دیکھ لیے، موت کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے، آخری لمحات ہو گئے، تو پھر توبہ نہیں ہے، سوائے قوم یونس کی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی کہ جب وہ اللہ کے عذاب آنے لگا تو وہ سارے ہی نکل آئے باہر، بال بچہ لے کر، مال جانور ہر چیز لے کر وہ باہر میدان میں نکل آئے، تو انہوں نے توبہ کرنی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ باقی کسی قوم کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کی عذاب دیکھنے کے بعد، لیکن ابھی ان پہ عذاب آیا نہیں تھا، آ رہا تھا۔ جیسے آج موسم بنا ہوا ہے، بادل آئے ہیں تو موسم لگتا ہے بارش ہوگی، تو اسی طرح ان کے پاس جب انہوں نے دیکھا نا آثار کے آنے والا عذاب تو وہ فوری نکل آئے۔ لیکن دوسرے جو لوگ تھے وہ تو نکلے جب عذاب ان کے سر پہ پہنچ گیا، تو پھر نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ایمان نے ان کو نفع نہ دیا، تو اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ ایمان بالغیب رکھنا۔ تو جب آ جائے عذاب تو پھر ماننا پھر نہیں فائدہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا طریقہ پہلے بندوں پہ گزر چکا ہے، اور فرمایا وہ اسی جگہ پہ کافر جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، خسارے میں چلے گئے، نقصان میں چلے گئے۔ تو اس لیے انسان کو وقت پر ہی توبہ کرنی چاہیے، وقت پر ہی سمجھنا چاہیے، جب وقت گزر گیا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔